بسم الله الرحمن الرحیم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ ترجمہ قرآن پڑھیں گے۔ ترجمہ قرآن کے سورہ یونس سے لے کر سورہ عنکبوت سے پہلے تک، یعنی 10 پارے درمیان والے اس سبق میں یہ ترجمہ پڑھا جائے گا۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات کے روز ترجمے کی کلاس ہوگی اور ہفتے کے دن عقائد کی کلاس ہوگی۔ جو ہمارا حصہ ہے ترجمہ قرآن کا سورہ یونس کا ہے۔ الحمدللہ آپ نے پہلے 10 پاروں کو ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ اس ترجمے کے ساتھ آپ کی الحمدللہ کافی مناسبت ہو چکی ہے۔ کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ ترجمے کو اسی انداز میں چلایا جائے کہ وہ ہمارا اس سال کے اندر یہ پہلے 10 پارے مکمل ہوں۔ سورہ یونس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ چند آیات کے علاوہ ان کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے۔ ایک منٹ ہے جی، میں ذرا اس کو کنفرم کر لیتا ہوں کہ آپ کا ترجمہ کون سے حصے کا ہے۔ جی بالکل، آپ کے پہلے 10 پارے میں دوبارہ فائل شیئر کرتا ہوں۔ جی، آپ کے شروع کے 10 پارے ہیں اور آخر کے 10 پارے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ توبہ کی تکمیل تک یہ پہلے 10 پارے اس سبق میں انشاءاللہ ہوا کریں گے، اور اس کے بعد پھر 12:30 سے 1 بجے والے سبق میں آخری 10 پارے ہوا کریں گے۔ ہم آج سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے ساتھ آپ دعا پڑھ لیجئے تاکہ ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لی بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس اعوذ باللہ کو کہا جاتا ہے تحفظ، اور بسم اللہ کو کہا جاتا ہے بسملہ، با کی زبر کے ساتھ۔ ویسے بسم اللہ با کی زیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنے کے لیے جو لفظ ہے اس کو کہا جاتا ہے بسملہ۔ بسملہ کا معنی بسم اللہ پڑھنا۔ قرآن کریم کے شروع میں تحفظ اور بسملہ پڑھا جاتا ہے۔ ہم پہلے اس کا معنی دیکھیں گے۔ اعوذ کا معنی، اعوذ واحد متکلم کا لفظ ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان سے، الرجیم یہ شیطان کی صفت آ رہی ہے، الرجیم جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ رجم کہتے ہیں نا پتھر مارنا، جو سزا بھی دی جاتی ہے۔ رجیم جو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے۔ میں شیطان مردود سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بسم، با کا معنی ساتھ، اسم مثلا اسم ہے، جب با اس کے ساتھ ملی تو حمزہ وسیع تھا وہ گر گیا۔ بسم، اسم کا معنی نام، نام کے ساتھ، اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی ویسے ہم عام طور پہ کر دیتے ہیں، جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ عربی کے اعتبار سے رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رحمان ہے، یعنی کافر پہ بھی رحم کرتے ہیں، مسلمان پہ بھی رحم کرتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی نعمتیں ملتی ہیں، بہت ساری دولت، بہت سارے انعامات، جینے کی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری دستیاب ہیں۔ تو رحمان اللہ اس کائنات میں رحمان ہے، مسلمان پہ بھی رحم کرتا ہے، کافر پہ بھی، لیکن ایسا نہیں جس پہ رحم کرے تو پھر رحم ہی کرتا چلا جائے۔ مسلمان پہ بھی مصیبت آتی ہے، کافر پہ بھی مصیبت آتی ہے، تو اس لیے رحمان کا معنی کیا جو سب پر مہربان ہے۔ رحیم کا معنی جو بہت مہربان ہے۔ رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں ہے، آخرت میں صرف مسلمان پہ رحم کرے گا، اسے جنت میں بھیجے گا، کافر پہ رحم نہیں کرے گا، وہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن جب مسلمان پہ رحم کرے گا، جس پہ رحم کرے گا، پھر ہمیشہ اس پہ رحم کرے گا، پھر جنت میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس لیے رحیم کا معنی کیا بہت مہربان۔ اب دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اب یہاں تک تو لفظوں کا معنی ہو گیا۔ اب ہم ایک لفظ اضافہ کرتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں۔ جس کام میں بھی ہوتا ہے انسان تو وہ کام انڈرسٹوڈ ہے۔ میں کھانا شروع کرتا ہوں، میں پینا شروع کرتا ہوں، میں فلاں کام شروع کرتا ہوں، اس لیے شروع کرنے کا معنی کیا جاتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، حمد کا معنی تعریف، الحمد الف لام آیا، ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف للہ، لام کے لیے، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا ہے، العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے، عالم ہو زیر کے ساتھ اس کا معنی جاننے والا، اس میں فاعل، عالم زبر کے ساتھ لام کی، اس کا معنی جہان۔ اس کائنات میں بے شمار جہان ہے، انسانوں کا جہان الگ ہے، جنات کا الگ ہے، فرشتوں کا الگ ہے، چرند پرند کا الگ ہے۔ العالمین تمام جہان، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، پروردگار ہے ان کا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، یہ سارے رب کے معنی کے اندر موجود ہے۔ الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے، مالک، مالک کا معنی مالک، یوم، یوم کا معنی دن، الدین، دین کا ایک معنی دین ہوتا ہے مذہب، ریلیجن، لیکن یہاں دین کا دوسرا معنی ہے بدلہ۔ اس کائنات میں انسان جو کچھ کر رہا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ ملنا ہے، اچھا برا۔ تو یوم الدین، دین یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے، مراد قیامت کے دن صرف الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی، اکیلا تنہا اللہ ساری سلطنت کا، کائنات کا مالک ہوگا، صرف اللہ کا قانون چل رہا ہوگا، انسان بے بس ہوگا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ مالک یوم الدین۔
मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़ जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु, नाबुदु का माना हम इबादत करते हैं। ग्रामर आपने कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है। तो लफ्ज़ यूँ था नाबुदु का, हम आपकी इबादत करते हैं, लेकिन उसका अंदाज बदला गया है। जो ज़मीर मुत्तसिल थी उसको मुनफसिल बनाया गया है, इय्याका नअबुदु, और पहले लाया गया है। तकदीम और ताखीर की गई है, मफूल पहले ले आए हैं, फेल और फाइल बाद में है। इय्याका नअबुदु, इस तकदीम और ताखीर की वजह से माना में तब्दीली आई है। इय्याका नअबुदु का माना है हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं, किसी और की नहीं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। वो और इय्याका नस्तईन, यहाँ में वही कैफियत है। वो इय्याका नस्तईन, नस्तईन इस्तिआनत से है, मदद मांगना। वो इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ आपसे मदद मांगते हैं। इहदी, फिर अमर का लफ्ज है इहदी, हदायती से इहदी, रास्ता दिखा, हिदायत दे, मंजिल मकसूद पर पहुंचा ना हमें। अस्सिरात, सिरात रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा, जिसमें कजी ना हो, दाएं बाएं न जाना हो। इहदिन अस्सिरात अलमुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरात, रास्ता, कौन सा रास्ता? अल्लज़ीना, रिलेटिव प्रोनाउन, उन लोगों का रास्ता। अनअमता, वाहिद मुज़क्कर हासिफ का सीगा, आपने इनाम किया। अलैहिम, अलैहिम अला और हुम का मजमुआ है, मिलकर अलैहिम बना, अला का माना पर। अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया, यानी वो लोग जो नेकी के रास्ते पर हैं, सुलहा हैं। मुझे उनका रास्ता दिखा, मालूम ये हुआ कि नेकी की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है, जो नेकों वाला हो, नेकों के साथ उठने बैठने से वो रास्ता मिलेगा। अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया। गैर, ना के, अल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना के, गैर ला के माना में नहीं, इलावा। अल मग़ज़ूबि अलैहिम, मग़ज़ूब मफ़ऊल का लफ्ज़ है, मफ़ऊल का सीगा है। गज़ब किया गया अलैहिम, जिन पर, यानी जिन पर मेरा गज़ब हुआ। इससे मुराद यहूद भी लिए जा सकते हैं, मुतलकन भी लिए जा सकते हैं। हर वो आदमी जो नाफरमानी के रास्ते पर चल रहा हो, अल्लाह की नाराज़गी को मोल ले रहा हो, तो उसका रास्ता ना दिखा हमें। वला, और ना ही, ला फिर नहीं के माना में, नफी के माना में। अव्वालीन, वाल का माना गल है, जिल्लु गुमराह, रास्ते से हट जाने वाला, गुमराह, ये दो लफ्ज हैं। राह का माना रास्ता, गुमराह जिसने रास्ता घुमा दिया, रास्ता गुम हो गया, उससे भटक गया है, सीधा रास्ता छोड़ दिया, जो अल्लाह की तरफ से रास्ता था, उस रास्ते से वो भटक गया। वलद्दालीन, ना ही गुमराहों का रास्ता, यानी ना तो उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा गजब हुआ, वो यहूद हैं या कोई और हैं। वलद्दालीन, ना उनका रास्ता दिखा जो गुमराह हो गए, यानी ईसाई हैं या कोई और हैं, जो भी रास्ते से हट गए। अल्लाह हमें उनका रास्ता न दिखा, यानी मुझे उनकी सोहबत से बचा जो गलत तरीके पर चल रहे हैं, और उनकी सोहबत पे ला जो ठीक तरीके पे चल रहे हैं। जैसे कुरान हकीम में दूसरी जगह का, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जिनका रास्ता मांगना है, वो कौन लोग हैं? वो अम्बिया हैं। वो सिद्दीकीन, जो अम्बिया के बाद मकाम सिद्दीकियत पर हैं, इतने सच्चे हैं कि उनका जाहिर और बातिन यकसा है। उन्होंने ज़ुबान से अगर ईमान का, इस्लाम का दावा किया है, तो फिर हर अमल उसके मुताबिक है। ये है सिद्दीक व शुहदाई, जो इतने सच्चे हैं कि उन्होंने जान की बाजी भी लगा दी, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। तो वो सालिहीन, और जो नेक भी हैं, का इनका रास्ता दिखा। तो अनाम तालीम की तफसीर कुरान हकीम ने खुद की कि वो ये लोग हैं, इनका रास्ता मांगना है, इनके रास्ते पर चलना है, इनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। सूरह फातिहा के बाद अगली सूरत हमारी सूरह बकरा है। अल बकरा का माना गाय। इस सूरह मुबारका के अंदर एक तस्करा है बनी इसराइल के हवाले से गाय का। कुरान हकीम की ये सूरतों के नाम आमतौर पर तौक़ीफ़ी होते हैं। तौक़ीफ़ी का माना यह है कि ये भी वही से तय होते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही के बारे में बता रखा है, वहीं से ये नाम तय है।
تو البقرہ گائے، اس سورہ مبارکہ میں چونکہ گائے کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام البقرہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا الف لام میم حروف مقطعات کے ساتھ ہے۔ مقطعات، ہم جب زبان میں الفاظ بولتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ الف لام میم ہے، ہم جب زبان میں الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو ہم ملا کر کرتے ہیں، یعنی فصلاً استعمال کرتے ہیں، موصول کر کے، ملا کے، جوڑ کے، زبر زیر پیش سے ملاتے ہیں۔ الف لام میم کو اگر ہم موصولاً پڑھیں، علم پڑھ لیں گے، علم پڑھ لیں گے، کوئی بھی زبر زیر پیش لگا کے پڑھ لیں گے، جیسے علم عربی کا لفظ بھی ہے جس کا معنی درد ہوتا ہے، عذاب علیم قرآن کریم میں بعض جگہ پر آتا ہے دردناک عذاب، تو وہ اسی علم کے لفظ سے ہے۔ لیکن یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطعات کا لفظ قطع سے ہے، قطع کا معنی کاٹنا، الگ الگ کرنا۔ تو مقطعات کا معنی وہ حروف جو قرآن کریم میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، یہ بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں حروف، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ ان حروف کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو قرآن کے سامنے ہرا دیا۔ وہ جو ان کا چیلنج تھا اللہ کا کہ اس کا مثل لے آؤ، وہ بے بس ہو گئے کہ ان کا معنی بھی نہیں جانتے، انہی کی زبان کے الفاظ ہیں لیکن معنی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی نہیں بتایا، معنی نہ بتا کر انسان کا امتحان لیا، جس نے اللہ نے معنی بتایا قرآن حکیم میں، قرآن حکیم کی اکثر حصہ ہے اس کا معنی بتایا، معنی بتا کر بھی امتحان لیا، معنی نہ بتا کر بھی امتحان لیا۔ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کا معنی یہ ہے کہ ان کی وضاحت اسلام نے نہیں کی اور انسانوں کا امتحان دیا۔ البتہ آپ کو بعض جگہ ایسے معنی بعد ملیں گے، تفاصیل میں ملیں گے، بعض علماء سے بھی آپ شاید سنیں، وہ تخمینی معنی ہے، اندازہ ہے، قطعی چیز نہیں، تو متشابہات مانا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ اس ماحول کی مناسبت سے، وہ ماحول کیا تھا، وہاں پہ مشرکین کے ساتھ عقیدے کی لڑائی تھی، اور لہذا وہاں پر مشرکین کے اعتراضات تھے توحید پر، رسالت پر، عقیدہ آخرت پر۔ مکی صورتوں کے مضامین میں یہ بڑی کیفیت ہمیں ملتی ہے، وہ قرآن حکیم کو ماننے سے ہی منکر تھے، اس لیے وہاں پر قرآن حکیم اپنی زبان، بلاغت، فصاحت کے ذریعے ان کو چیلنج کرتا ہے۔ اس لیے مکی صورتوں میں ہمیں توحید، رسالت، عقیدہ آخرت کے مضامین نظر آتے ہیں۔ کہیں پر مشرکین کو توحید پر اعتراض ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ان کے بتوں کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تو پیدا بھی نہیں کر سکتے، وہ کس بات کے خدا ہیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ عقیدہ رسالت، رسالت پر ان کو اعتراض ہے، اس پیغمبر کو نہیں ماننا، پیغمبر تو بشر ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، تو ہم کیسے مان لیں، اس کا جواب دیا۔ کبھی کتاب پر اعتراض کہ یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے کیوں نازل ہو رہی ہے، ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوتی، لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اس کا جواب دیا لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ یعنی اس طرح کی باتیں، اسی سے عقیدہ آخرت کے وہ منکر تھے کہ بھئی ہم تراب و عظاما، ہم مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گے، پھر کیسے ہم اٹھائے جائیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ جو ساری کائنات اللہ چلا رہا ہے، تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ کیا پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ مکی صورتوں کے مضامین ہیں۔ اسی طرح چونکہ وہاں پر فصاحت و بلاغت کا چیلنج تھا، اس لیے مکی صورتوں میں فصاحت و بلاغت کا انداز اونچا ہے۔ جیسا کہ اب آپ کے سامنے آخری پارے آئیں گے تو وہاں پر فصاحت بلاغت کا انداز اونچا معلوم ہوگا۔ مدنی صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، وہاں پر آپ کے سامنے ایک ریاست تھی، اس ریاست کو قوانین کی ضرورت تھی، وہاں ایک معاشرہ تھا، سماج تھا،
उस समाज को कवानीन की जरूरत थी। रियासत को चलाने के लिए जिन कवानीन की जरूरत थी उसमें एक अहम उनसर जिहाद था। ये मदनी सूरतों का मजमून। मुआशरे को चलाने के लिए समाज की ज़रूरत थी। समाज को जिस रंग ढंग की ज़रूरत थी वो सारे रहन सहन कैसे करना है, मतलब देखें सूरह नूर पर्दे के अहकाम दिए गए उसमें। घरों में कैसे दाखिल होना है, किसी के घर जाके खाना पीना कैसे है। सूरह आज़ाब ये मदनी सूरतों के मज़ामीन है। सूरह बकरा भी मदनी है। वहाँ पर जो गिरोह थे यहूद थे नसारा थे। मक्की सूरतों में यहूद नसारा को बहुत कम जेर बहस लाया गया, लेकिन मदनी सूरतों में कसरत के साथ, मतलब सूरह बकरा तकरीबन आधी सूरत यानी पहला पारा तकरीबन ये आखिरी दो रुकू छोड़कर हज़रत इब्राहीम का तस्करा है। बाकी सारा बनी इसराइल का तस्करा है, यहूद का तस्करा है, उनको खिताब किया गया। सूरह आल इमरान में आकर ईसाइयों को खिताब है। ये अंदाज खिताब का बदलता है, खिताब की कैफियत बदली मदनी सूरतों में। अब जो जो ज़रूरत थी, मसलन इसमें भी निकाह के मसाइल आएंगे, सूरह बकरा में तलाक के मसाइल आएंगे और रहन सहन की बहुत सारी इंफाक के मसाइल आएंगे। ये सारे मसाइल मज़ामीन ज़ेर बहस लाए जाएंगे। तो ये मदनी सूरतों का मजमून है। तो सूरह बकरा मदनी है, इसके मज़ामीन इसी नौइयत के होंगे। निस्बतन कुरान करीम का ये वाला हिस्सा अल्फाज के अतबार से आसान है। इब्तदाई हिस्सा अल्फाज के अतबार से आसान है। इंशाअल्लाह आपको इसमें मुश्किल नहीं होगी। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने 10 पारे मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत सारा ज़ख़ीर अल्फाज आपके पास मौजूद है। अरबियत की और भी किताबें आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं। इब्तदाई सर्फ नाहव ग्रामर से भी आप आगाह हैं, तो समझने में आसानी इंशाअल्लाह रहेगी। आज का हमारा सबक यूँ तो मुकम्मल होता है। कल इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा को बाकायदगी के साथ शुरू करेंगे और जैसे जैसे हमारी मिकदार ख़वानदगी की बढ़ती जाएगी हम जोड़ियाँ सबक भी इंशाअल्लाह बढ़ाते चले जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।